مذہب و مسلک، اللہ کی مخلوق کی مصیبت کے اندر ان کی مدد کرنا، پریشانیوں میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کو حوصلہ دینا، یہ مجلس احرار کے بنیادی مقاصد تھے۔ اور 1934 میں امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی لاکھ انسانوں کا ایک سیلاب لے کر قادیان میں داخل ہوئے، اور مولانا عبد الکریم مباہلہ جنہوں نے دعوت دی، شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت قائم کیا، وہاں کانفرنس ہوئی 3 دن کی، اور اس کانفرنس کے موقع پر مجلس احرار اسلام کی اس دعوت اور اس پرامن جد و جہد اور تحریک کے نتیجے میں 16 قادیانیوں نے عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو یہ بہت بڑا اثاثہ تھا ہمارا، آج بھی ہے اثاثہ یہ۔ ہم اس جد و جہد سے آج بھی دستبردار نہیں ہوئے۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ خود روٹھ کر امت مسلمہ سے اس وسیع ترین دائرے سے باہر نکل گئے اور ایک الگ نیا دائرہ بنا کے پوری امت مسلمہ کو آپ نے کافر قرار دیا۔ آپ کے جماعت کے سربراہ نے، بانی نے، مرزا غلام قادیانی نے، اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے ان سب نے مل کے، تو یہ ایک ایسا منفی پیغام تھا، ایک ایسی منفی ان کی سرگرمی تھی، ایک ایسا ان کا منفی عمل تھا کہ جس کو کوئی مسلمان قبول نہیں کر سکتا تھا۔ آپ باہر نکلے، ہم آج بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور ہماری اس دعوت کے نتیجے میں آج بھی مسلسل قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو مجلس احرار اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ سب سے پہلے اجتماعی جد و جہد بطور ایک جماعت کے بر صغیر کے اندر اگر کسی نے یہ جد و جہد کی ہے تو وہ صرف مجلس احرار اسلام ہے۔ دیگر دینی جماعتیں موجود تھیں، اور ان میں علماء کی سب سے بڑی جماعت علماء حق کی جمعیت علماء ہند موجود تھی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، بڑی جماعت تھی۔ لیکن اس جماعت نے مجلس احرار کی سرپرستی کی کہ یہ ایک جماعت اس محاذ پر کھڑی ہو گئی ہے تو اس کی پوری سرپرستی کی جائے، ان کی مدد کی جائے، اور اس محاذ پر ان کو طاقتور بنایا جائے۔ ایک کام ایک جماعت کر رہی ہے، اس کو کرنے دیا جائے، اس سے پریشان ہو کے اس کے کام کے اندر رکھنا نہ ڈالا جائے۔ یہ ایک عظیم الشان مثبت سوچ تھی ان علماء کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علماء نے محبت، شفقت، خلوص اور احترام کی انتہا کر دی۔ یہاں لاہور سے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجلس احرار کے ہماری ورکنگ کمیٹیز کے اجلاسوں میں شریک ہوتے تھے، اور قادیان کی اس 1934 کی کانفرنس میں شریک ہوئے، اور یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں امیر شریعت نے تقریر فرمائی وہاں، جس پر مقدمہ بنا، اور اس میں اللہ پاک نے باعزت ان کو بری کیا، اور اس فیصلے کو جو معروف ہے جی ڈی کھوسلا کا فیصلہ، اس کو پورے ہندوستان میں شائع کیا گیا لاکھوں کی تعداد میں، اور خود قادیانیوں نے اپنے ترجمان روزنامہ الفضل کے اندر اس فیصلے کو شائع کیا، تو اس کے اندر پوری کلی کھول دی انہوں نے۔ حالانکہ وہ انگریز تھے، وہ لوگ جو جج تھے، لیکن جج تھے جو ان کے سامنے جو کچھ ان کے کارنامے آئے، ان کے کرتوت آئے، انہوں نے اس کو کھل کر اپنے فیصلے کے اندر اس کو لکھا۔ تو مجلس احرار اسلام نے اس محاذ پر زبردست کامیابی حاصل کی، قادیان میں مسلمانوں کا معاشی تحفظ بھی کیا۔ صرف دین کی دعوت جو ہے وہ زبان سے دے کر ان کے کانوں میں رس نہیں گھولا، بلکہ ان کو کھانا بھی کھلایا، ان کو کپڑے بھی پہنائے، ان کا علاج بھی کرایا، اور ان کے ذریعہ معاش کے لیے وہاں پر کپڑے کا کارخانہ لگایا کہ ہم آپ کو مزدوری دیں گے اور زیادہ مزدوری دیں گے، مسلمان یہاں آئیں، یہاں محنت کریں، کام کریں، روزگار فراہم کیا۔ تو یہ ایک تعمیری کام تھا جس میں دین کی دعوت بھی تھی، اور جس کے اندر روزگار کی فراہمی بھی تھی، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی تھی۔ پاکستان بنتے وقت بھی قادیانیوں نے سازشیں کی، اور قادیان کو ایک بڑی گہری سازش کے تحت اس کو الگ کیا گیا،
اور ضلعی بنیادوں پر تقسیم کر کے ضلع گرداسپور جو تھا اگر اس پر تقسیم ہوتی تو قادیان پاکستان کے اندر آتا، لیکن وہاں شوشہ چھوڑا گیا کہ نہیں، قادیان کی الگ جو ہے اس کی آبادی اس کو شمار کیا جائے، کیونکہ ضلع کی اگر آبادی کو شمار کیا جاتا تو ضلع کے اندر قادیان تھا اور مسلمانوں کی اکثریت بنتی تھی۔ تو فیروز پور گیا ہم سے، پٹھان کوٹ ہم سے گیا، قادیان ہم سے گیا، یہ علاقے ایک سازش کے تحت کاٹے گئے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور پٹھان کوٹ وہ واحد راستہ ہے جو ہندوستان کو کشمیر کے اندر جانے کا راستہ ملتا ہے، زمینی راستہ۔ اگر پٹھان کوٹ پاکستان میں ہوتا تو آج ہندوستان کشمیر میں زمینی راستے سے داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ سازش کی باؤنڈری کمیشن میں، اور کس نے کی؟ قادیانیوں کے بہت بڑے ان کے رہنما تھے مسٹر ظفر اللہ خان، جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بنے۔ باؤنڈری کمیشن میں بیٹھ کر انہوں نے یہ سازش کی۔ تو شروع سے سازشیں کرتے آ رہے ہیں۔ 1953 کے اندر بھی یہی کچھ کیا انہوں نے، پاکستان کے تمام بیرون ملک سفارت خانوں کو ارتداد اور قادیانیت کی تبلیغ کے اڈے بنا دیا، اس میں تبدیل کر دیا انہوں نے۔ پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنے اور شب خون مارنے کی سازشیں شروع کر دی، منظم منصوبہ بندی شروع کر دی۔ بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کی پوری منصوبہ بندی کر لی گئی۔ تو مجلس احرار اسلام نے سیاسی بنیادوں پر ان کا راستہ روکا، اور مجلس احرار کا روز اول سے یہ موقف ہے۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے بیانات میں فرمایا، اور مفکر احرار چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں میں لکھا کہ یہ مسلمانوں کے اندر ففتھ کالم ہے، اور یہ سیاسی راستے سے، اصل میں یہ سیاسی گروہ ہے، اپنے مذہبی عقائد کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں، تو ان کا مقابلہ ہم سیاسی بنیادوں پر کریں گے۔ پاکستان بننے کے بعد یہ سازشیں شروع ہوئیں تو مجلس احرار نے پھر تحریک اٹھائی، لوگوں میں ایک شعور پیدا کیا، پورے ملک کے اندر کانفرنسز ہوئی، اور جماعت کی پوری قیادت جو ہے وہ ان کی سازشوں کو عوام کے سامنے اس کو پیش کرتی، باخبر کرتی کہ خبردار رہنا۔ وطن عزیز کے اور اسلام کے چوکیداروں کی یہ ذمہ داری تھی، فرض منصبی تھا کہ وہ عوام کو ان ساری سازشوں سے باخبر کرتے، اور انہوں نے کیا اور اس کا حق ادا کیا۔ اور ان کی اس جد و جہد کے نتیجے میں ان کی سازشیں ناکام ہوئیں۔ تحریک چلی 1953 کی، 10,000 مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اور اس پر کوئی مفاہمت قبول نہیں کی کہ ہم اپنے عقائد کے اندر، دین اسلام کے اندر کسی نئی نبوت کا اجرا جو ہے ہم اس کو مان لیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ امت کے اجماعی اور موروثی عقائد جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں وہی حق ہیں، وہی صحیح ہیں، اس میں کسی قسم کی ترمیم و تنسیخ کا اختیار کسی شخص کو حاصل نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک اور پارسا کیوں نہ ہو۔ تو اس پر ایک جد و جہد ہوئی، قربانی دی گئی، مجلس احرار کے کارکنوں نے جانیں قربان کی، بزرگوں نے اپنی جانیں دی، اسی لاہور کے مال روڈ کو اپنے خون سے انہوں نے لالہ زار بنا دیا، لاشوں کا فرش بچھا دیا گیا، ان کی لاشوں کو اٹھا کے جلایا گیا، ان کی راکھ کو راوی میں بہایا گیا، چھانگا مانگا کے جنگلوں میں وہاں ان کو جلایا گیا، یہ سارے کام کر دیے، لیکن ختم نبوت کا علم اسی طرح لہراتا رہا، پوری آب و تاب کے ساتھ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ۔ اس عالم کی اڑانوں میں ذرا بھر بھی کمی نہیں آئی کہ اس کی سرخی کے پیچھے شہدائے ختم نبوت کا مقدس اور پوتر خون شامل تھا، اس کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ بظاہر تو اس تحریک کو کچل دیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ ہم نے اس کو کچل دیا ہے، اور کمال یہ ہے یہ ہمیشہ پیچھے بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں، چھپ کر وار کرتے ہیں، بزدل ہیں، بہادر نہیں ہیں، اور کفر کبھی بہادر نہیں ہوتا، کفر بزدل ہوتا ہے۔ مسلمان کی نگاہ تو آخرت پر ہوتی ہے، جب وہ آ جاتا ہے میدان میں تو پوری بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ تو پیچھے بیٹھ کر سازش کی، اور مسلم حکمرانوں سے مسلمان عوام کو لڑایا، اور مسلمان عوام پر ان کے ذریعے گولیاں چلوائیں انہوں نے کہ ہم پر الزام نہ آئے، اور اس میں بھی اپنی فرقان بٹالین کے جو ان کے لوگ تھے ان کو شامل کیا گیا، فوجی وردیاں انہوں نے پہنی، انہوں نے یہاں جلوسوں پر گولیاں چلائی، ملتان میں، لاہور میں،
پورے پنجاب میں گولیاں چلائیں اور مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن ختم نبوت کا پیغام اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ ابھرتا رہا۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں فرمایا کہ بظاہر تو اس تحریک کو کچل دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھو میں نے اس تحریک کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ٹائم بم جو ہے وہ نصب کر دیا ہے، اور تم دیکھو گے آج نہیں تو کل یہ بم پھٹے گا اور کفر، باطل، ارتداد اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ 1974 کے اندر قادیانی جو ہیں انہوں نے پھر اسی سبق کو دہرایا جو ان کی سرشت اور ان کی بنیاد میں شامل تھا۔ 29 مئی 1974 کو سابق روا موجودہ چناب نگر اس کے ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے مسلمان طلباء پر تشدد کیا گیا، بہت ہی بری طرح تشدد کیا۔ ہمارا تو دعویٰ یہی ہے کہ یہ تشدد کی تحریک ہے، دہشت گردی کی تحریک ہے، ملک کے اندر بدامنی پھیلانے کی تحریک ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دور میں 1970 کے عشرے میں روا ریلوے اسٹیشن پر وہاں پر چینی اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوا، پکڑا گیا ٹرین سے، تو وہ اسلحہ کس لیے وہاں آیا تھا؟ وہاں روسی اسلحہ پکڑا گیا۔ یہ لوگ ایک ریاست کے اندر ریاست بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا تشدد کر لیا، اپنے ارمان پورے کر لیے، ان نہتے مسلمان طلباء کے ہاتھ پاؤں توڑے، ان کے سر پھوڑے، لیکن ان کا صبر جو ہے وہ ان کو لے ڈوبا۔ ملک کے اندر ایک تحریک بپا ہوئی، اور اس تحریک کے نتیجے میں کیا ہوا؟